السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جس بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہیں وہ جگہ ہے ضلع اسٹور یونین مرمی گاؤں سکمل میں گرلز پرائمری اسکول کی بلڈنگ ہے۔ اس وقت ہم گاؤں میں تھے تو گاؤں کی جو لوکیلٹیز ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی طرف سے اس اسکول میں ٹیچرز کی اسٹرینتھ اور اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ کو لے کے اور وہاں کی جو ایجوکیشن کا جو سسٹم تھا، اسٹینڈرڈ تھا، اس کے حوالے سے کچھ شکایات تھی، تو وہ شکایت ویلڈ بھی تھی۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم وہیں پہ جا کے اسکول میں جا کے چیزوں کو ریکارڈ کریں اور ٹیچر سے بھی ہم مزید معلومات لے لیں، بچوں سے بھی معلومات لے لیں، اور کیا کنڈیشن ہے وہ تمام چیزیں ریکارڈ کر کے ہم آپ تک بھی ڈیلیور کر سکیں، اور آپ کے ذریعے سینئر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور جی پی کی جو گورنمنٹ ہے اور ایجوکیشن سیکریٹری ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ہے، ان تک بھی ہم اپنا یہ جو میسیج ہے اور عوام کا جو میسیج ہے اس کو ڈیلیور کر سکیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسکول کے اندر بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے، تو سب سے پہلے لوگوں کی شکایت کے مطابق ہم نے واش رومز کی طرف دیکھا، تو جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ واش رومز 2 بنے ہوئے ہیں اور دونوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، اور 5 سے 6 سال ہوئے اس بلڈنگ کو رن کیے ہوئے، اور اس وقت تک واش رومز کا جو ایشو ہے وہ ایز پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ پانی کی اویلیبلٹی کے بارے میں دیکھا تو وہ بھی وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا۔ بچے پتہ نہیں کہاں جا کے پانی پی رہے تھے، گھر جا کے پی رہے تھے یا گھروں سے بوٹلز لے کے آ رہے تھے، تو پانی کی اویلیبلٹی بھی نہیں تھی۔ تو پھر ہم آگے کلاس رومز کی طرف بڑھے، اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ایک کلاس کے اندر ٹیچر نظر نہیں آ رہا تھا، دوسری کلاس کے اندر ٹیچر نظر آ رہا تھا۔ تو جس کلاس کے اندر ٹیچر تھا ہم ڈیفینیٹلی اسی کلاس میں پہلے چلے گئے، اور وہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ٹیچر کو سلام کیا اور پرمیشن لے لی، اور یہ جو کلاس تھی وہ 1 کلاس تھی، 1 کلاس کے بچے تھے۔ ٹیچر سے ہم نے اسٹرینتھ پوچھا اس کلاس کی، تو ٹیچر نے بتایا 49 اسٹرینتھ ہے، اور ٹوٹل جو اسٹرینتھ ہے دوسری کلاس میں وہ 51 تھی، اور ٹوٹل جو اسٹرینتھ تھی وہ 100 تھی ایڈمیٹڈ بچے، اور 10 بچے پرائیویٹ بھی تھے۔ ٹوٹل اسٹرینتھ پرائیویٹ بھی ملا کے 110 بنتی تھی۔ اور ٹیچر سے ہم نے فردر چیزیں معلوم کی تو وہ اکیلے تھے وہاں پہ، اور پھر ہم نے دوسری کلاس کی طرف موو کیا۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری کلاس میں ہم گئے تو بالکل عجیب سا انوائرمنٹ تھا، ہمیں دیکھ کے پھر بھی بچے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن آپ امیجن کریں ایک کلاس میں ٹیچر ہو اور دوسری کلاس میں 51 بچے ہوں، اور وہ بھی KG کلاس کے اور 1 کلاس کے، تو وہاں پہ ان کی سرویلنس کے لیے بھی ایک بندہ کھڑا نہ ہو تو اس کلاس کا انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہوگا، اور ان بچوں کی کنڈیشن کیا ہوتی ہوگی، اور وہ کس قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہوں گے وہ بچے۔ اور بات کریں ایجوکیشن کی، تو اس اسٹیج میں یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے پاس 3 قسم کی بکس ہوتی ہیں، انگلش، اردو اور میتھمیٹکس کی۔ ان کو الف ب ج د سکھانا، 1 2 سکھانا اور ABC سکھانا، یعنی کہ 3 طرح کی کاپیز میں عملہ جاتے ہیں ڈیلی بیس پہ۔ اور ہر بچہ، اب گاؤں میں تو 90% لوگ جو ہوتے ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں الٹریٹ ہوتے ہیں، ان کو الف لکھنا نہیں آتا، اور جو 10% لٹریٹ ہوتے ہیں وہ تو گاؤں سے باہر ہوتے ہیں، آن جابس پہ ہوتے ہیں، اور یہاں کے جو بچے ہیں وہ ٹوٹلی ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہوم ٹیوشنز اور ٹیوشن سینٹرز کا وہاں پہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اور جو اسکول میں سیکھا وہیں ان کا سیکھنا ہوتا ہے، اور ایک ہی ٹیچر 110 بچے اور 3 بکس ایک بچے کی، 3 کاپیز، اور آپ ٹوٹل کیلکولیٹ کر لیں تو ٹوٹل جو کاپیز بنتی ہیں وہ 330 بنتی ہیں، اور ٹیچر عملہ بھی دیتا جائے، ان کی لرننگ، ان کی اسپیکنگ، ان کی رائٹنگ، اور ان کی جو مسٹیکس ہیں، الفابیٹس، کون سے الفابیٹس کتنی لائنوں میں آتے ہیں، اور الف ب ج د کس طرف سے لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کس اسٹائل میں لکھنا ہے، یہ تمام چیزیں انڈیویجول بچے کے پاس جا کے چیک کرنی پڑتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں چھوڑ دے، اگر ٹیچر صرف عملہ بھی دیتا جائے آنکھ بند کر کے، ایک سانس کے برابر بھی ٹائم ضائع نہیں کر کے اگر عملہ بھی دیتا جائے، 1 ہفتے تک بھی ٹرن نہیں آ سکتا۔ تو پھر ہمارے بچے فیڈرل بورڈ میں 9th اور 10th کی کلاس میں، انٹر کی کلاسز میں کیسے 90% اور 95% اور 1000 مارکس گین کریں گے؟ اس اسٹیج میں جو چیزیں سیکھنی ہیں وہ نہیں سیکھ پائے، پروموٹ ہو گئے۔ اگلی اسٹیج میں اگین یہی ایشو ہے، نہ پچھلی اسٹیج کے سیکھ پائے نہ اگلی اسٹیج کے سیکھ پائے، آگے پروموٹ ہو گئے۔ پروموٹ ہوتے ہوتے اس کنڈیشن کی ایجوکیشن کے اوپر ان بچوں کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کس طریقے کا ڈیولپ ہوگا، آگے جا کے کیا کر پائیں گے یہ بچے۔ اور اس گاؤں سکمل کے بعد ایک اور گاؤں ہے، اور وہاں پہ پرائمری اسکول ہے،
اور وہاں پہ جو ٹیچر ہیں وہ میرے کلوز ریلیٹیو ہیں. ان سے مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ پرائمری اسکول ہے 6 کلاسز ہیں اور ٹوٹل جو سبجیکٹس بنتے ہیں وہ 30 سے زیادہ سبجیکٹس بنتے ہیں. اور 30 سبجیکٹس کا اگر ایک ٹیچر ڈیلی بیس پہ ایک پیریڈ بھی ضائع نہ کر کے پڑھائے تو 1 ویک تک ایک سبجیکٹ کا ٹرن نہیں آ سکتا. تو بچوں کی ایجوکیشن، بچوں کا کورس، بچوں کا سلیبس کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے؟ ٹیچر کیا پوچھے گا تو بچہ جواب کیا دے گا، اور اس کا رسپانسبل کون ہوگا؟ وہاں کے لوگ ہوں گے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوگا، یا پھر ٹیچرز ہوں گے، یا پھر جی بی کی گورنمنٹ ہوگی. ہمارے حلقے میں تو خیر جو گورنمنٹ ہے وہ علاقہ گورنمنٹ کے حساب سے تو سیاسی طور پر یتیم بن کے بیٹھا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. اور بات صرف آ کے ہمارے بیوروکریٹس اور سینئر جو آفیشلس ہیں ان کے اوپر آ کے رکتی ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا چیک اینڈ بیلنس، ان کا فیڈ بیک کہاں ہے؟ کون پوچھے گا ان سے آ کے؟ یہ تو صرف میں ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. اس اسٹیج میں یہ بچے امیچور ہیں. 49 اور 50 بچوں کو اس طرح کے ایک روم میں اندر آپ چھوڑ دیں گے اور وہاں پہ ان کی سرویلنس کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا. اگر کوئی بچہ کل کو کسی بچی کی آنکھ میں، کسی بچے کی آنکھ میں پنسل گھسا دے، کسی بچے کی ناک میں گھسا دے، یا کسی دوسرے فزیکل پارٹ کو ڈیمیج کر دے، اس ٹائم پہ کون رسپانسبل ہوگا؟ جب کوئی بچہ پوری زندگی کے لیے معذور ہو جائے گا تو اس ٹائم پہ کون جواب دہ ہوگا؟ کیا یہی لوگ ہوں گے جو بڑی بڑی سیٹس میں، بڑی بڑی پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بچے ایلیٹ کلاس کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں؟ پیچھے بچتے ہیں یہی مڈل کلاس کے اور غریب طبقے کے بچے، جن کی ایجوکیشن کا یہ برا حال کر دیا آپ لوگوں نے. اور انہی کی ایجوکیشن کی سرویلنس کے لیے، انہی کی ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے، انہی کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ لوگ اپنے بچوں کو ایلیٹ کلاس کے اسکولوں میں پڑھا رہے ہو، اسٹینڈرڈ لیول کی لائف گزار رہے ہو. تو خدا را ہمارے بچوں کے مستقبل کے اوپر ترس کھائیں. ایز پوری نیشن کو، اس پورے علاقے کو ہم کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں، اور ماڈرن جو ایجوکیشن ہے اس کے معیار کے مطابق ہم اپنی جو موڈیفیکیشنز ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں. ماڈرن ورلڈ اس وقت موڈیفائی کر کے ایجوکیشن کو ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ورچوئلٹی کے اوپر لے گئی ہے. کاغذ اور قلم کو خیر بات کر دیا ہے، اور ہم سے کاغذ اور قلم کے اوپر بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہا. تو ہم دنیا کی پستی کے کون سے لیول پہ ہوں گے؟ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنی جنریشن سے؟ تو خدا را ہمارے بچوں کے مستقبل کو تباہ نہ کریں. اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو سینئر آفیشلس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو انفلوئنسرس ہیں، جن کو جانتے ہیں، وہ ان کو ہیش ٹیگ کریں. انہوں نے تو درد ترس کرنا نہیں ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کے اوپر. ان کے اوپر کسی نہ کسی طرف سے پریشر ڈیولپ ہوگا تو پھر آؤٹ کم آئے گا. تو ناظرین ہمارا یوٹیوب چینل بھی اسی نام سے، آپ یوٹیوب میں بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو سوشل اویئرنیس اور ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، یہ ویڈیوز ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، اور کچھ ویڈیوز ہم اپلوڈ کر بھی چکے ہیں. تو یوٹیوب میں بھی آپ ہمیں سبسکرائب کریں، اور فیس بک میں بھی ہمارے پیج کو آپ فالو ضرور کریں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اجازت دیجیے کہ اللہ حافظ.